الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عمر نعم ابتداها وسرور آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع للأحشاء عددها عن الجداء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على البعث الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واشتباه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد والروح الذي بين جنبيه الذي يفعل في السماء النورية السماوية الحامية الراضية المرضية المجتهدة المجتهدة مقبولة حقها مكتوبة تركها مرغوبة تركها فاطمة الزهراء وعلى بالها وبرها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين السلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله رباني آياته السلام عليك يا باب الله بدين دينه السلام عليكم يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتمنى وبأعدائهم نتقرب إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم حضرات الجماعت سے ایک مرتبہ سورہ خان اور 3 مرتبہ سورہ فولا تلاوت کریں اور محبوب میں حاضر عزیزہ ایک صلوات بھیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، یہ زمانہ مختلف علم اطہار کی اور پیغمبر اکرم کی وفات و شہادت سے محرم. آج کا دن جو گزرا وہ پیغمبر اکرم کی وفات حضرت آیا اور امام حسن مجتبی
آخر سفر امام رضا علیہ السلام کی افسوسناک اور مظلومانہ شہادت رسول اور اس کے دوران سے کل پہلی رات ہوگی اور چاند ہو گیا تو یہ آخری سفر ہوگا. واضح ہے کہ تینوں مناسبتوں کو اکٹھا کر کے گفتگو کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ ہر مناسبت طلب اور طویل گفتگو کا متقاضی ہے اور طالب ہے. تو جہاں تک ممکن ہوگا کسی طریقے سے ان تینوں مناسبتوں کا آپسی رابطہ اور اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا کہ پیغمبر اکرم دنیا سے گئے تو وہ امت کو دے کے کیا. اس لیے کوئی انسان اگر دنیا میں جو کارنامہ انجام دیتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بات چھوڑ کے کیا، اس کے آثار کیا ہیں. اس کے آثار کے اعتبار سے ہی اس کے کام کی تحقیق اور کام کی عظمت پتہ چلتی ہے. خاص طور پر اس انسان کی جس کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ باغبان انسانیت کا، بوستان انسانیت کا بہترین باغبان ہے اور اس سے اچھا کوئی باغبان نہیں ہے. یعنی پیغمبر اکرم کو خدا نے یہ اس دعوے کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ ساری خلقت کے باغبان ہیں. جو کمال دیگر انبیاء کے پاس نہیں تھا. موسیٰ جیسے نبی تمام انسانیت کے باغبان بنا کے نہیں بھیجے، وہ بنی اسرائیل کے باغبان بنا کے بھیجے. لیکن پیغمبر اکرم کو کافۃ للناس بنا کے بھیجا، ساری خلقت کے لیے جس کو بنا کے بھیجا گیا ہے مجموعہ عنایت، جس کو مبعوث کیا گیا ہے، جس کو بھیجا گیا ہے ساری خلقت کے لیے رحمت بنا کر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس باغبان انسانیت نے کیا کیا. اس لیے کہ پیغمبر اکرم کو جو تعبیر کیا ہے قرآن نے وہ سراج منیر سے تعبیر کیا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. شاہد ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور سراج منیر ہیں، چمکتے ہوئے چراغ ہیں. اور اسی تعبیر کو قرآن مجید نے سورج کے لیے استعمال کیا ہے. جعلنا الشمس سراجا، ہم نے سورج کو چراغ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے سورج کو چراغ قرار دیا ہے. تو سورج کی خصوصیت کیا ہے؟ سورج کی دو اہم خصوصیت ہیں. ایک اس کی صفت ہے گرمی، دوسری صفت اس گرمی کے نتیجے میں
صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. سورج کی روشنی جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو کوڑے پر پڑے، مزبلے پر پڑے، جہاں بھی پڑے تو اس میں دو کمال پیدا ہوتا ہے. ایک یہ کہ اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے اندر جو ہنر پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے. یہ سورج کی روشنی جب زمین کے اندر جاتی ہے تو یہ اسی کی بنیاد پر مختلف چیزیں اپنا اپنا وجود ظاہر کرتی ہیں. یہ جتنے پودے ہیں، یہ جتنے بیج ہیں، یہ سب اس سورج کی گرمی سے ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو بروز کرتے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ آشکار ہوتے ہیں. پتھروں میں بھی اسی طریقے سے، معدنیات میں بھی اسی طریقے سے ہے. تو جس طریقے سے نظام شمسی میں اس دنیا میں سورج کا کام ہے انسان کے علاوہ دوسری چیزوں کی صلاحیتوں کو ابھارنا، اسی طریقے سے منظومہ انسانیت کے سراج منیر پیغمبر اکرم کا کام ہے انسانوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو ابھار دینا، جس کے اندر جو کمال ہے اسے پیش کر دینا. تو جو جتنا بڑا دعویدار ہوگا اس کو اتنا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. موسیٰ مبعوث ہوتے ہیں مصر جیسے متمدن ماحول میں. مصر کوئی آج سے تمدن کا گہوارہ نہیں تھا. اہرام مصر آج تک اپنی تمدن کی کہانی سنا رہے ہیں. موسیٰ جیسا نبی ایسے متمدن ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور نبی بنتا ہے، لیکن جو انسانیت کا باغبان سب سے بڑا ہے اس کو زمین بھی ایسی دی ہے. کوئی باغبان اگر یہ دعویٰ کرے کہ اب دنیا کے سب سے اچھے باغبان ہیں تو اس کو آپ کیا دیجیے گا؟ اگر اس کو آپ زرخیز زمین دے دیجیے اور اس کو بہترین موسم دے دیجیے تو اس میں تو کوئی بھی گل اگا سکتا ہے. اس میں کون سا کرشمہ ہے باغبان کا؟ نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دنیا کے بہترین باغبان ہیں، ہم سے اچھا کوئی باغبان نہیں ہے، ہم سے اچھی کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، بیجوں کی ان کو پھول بنانے میں ہم سے زیادہ کسی کا ہنر نہیں ہے، تو پھر تو کیا کہا جاتا ہے؟ زمین دی جاتی ہے بنجر، موسم دیا جاتا ہے بیج کو جھلسانے والا. اب ایسی بنجر زمین سے اور ایسے جھلسا دینے والے موسم سے اگر وہ ایک پھول نکال دے جس کی خوشبو ساری کائنات میں پھیل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا باغبان ہے کہ اس سے بڑا کوئی باغبان ہو نہیں سکتا ہے. صلوات بھیجیے. پیغمبر اکرم انسانیت کے سب سے اہم، سب سے اچھے اور بہترین باغبان ہیں، تو ان کو زمانہ جو دیا جائے گا، مکان جو دیا جائے گا، وہ کتنا بدترین ماحول ہوگا کہ زمین بالکل بنجر ہوگی. ایسے لوگ ہوں گے. بنجر کتنی ہے زمین؟ ایسی زمین بنجر ہے کہ جہاں عطوفت و محبت کے سارے آثار جھلس چکے ہیں، کوئی چیز بھی محبت کے نام پر وہاں پائی نہیں جاتی ہے. آپ نے مرغی کو دیکھا ہے؟ مرغی سے زیادہ ڈرپوک کوئی نہیں ہوتا ہے. مرغی کنبل کو دیکھ کے بھاگ جاتی ہے، بلی کو دیکھ کے دبک جاتی ہے، چیل وغیرہ کے سامنے تو ٹک نہیں پاتی.
لیکن ادھر وہ ماں بنی اور چھوٹے چھوٹے چوزے کو لے کے اپنے ساتھ چلی اور یکایک کوے نے اس کا پیچھا کیا تو اپنی حد سے زیادہ پرواز کر کے کوے کو دوڑا لیتی ہے، بلی کو دوڑا لیتی ہے، چیل کو دوڑا لیتی ہے، اور فقط دوڑاتی نہیں ہے بھگا بھی دیتی ہے۔ اتنی بزدل، اتنی کمزور، اتنی ڈرپوک مرغی میں یہ جذبہ، یہ شجاعت، یہ شہامت کس نے ادا کی؟ ممتا نے ادا کی، محبت نے ادا کی کہ وہ چیل کو دوڑا لے رہی ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے۔ لیکن جس ماحول میں مصطفیٰ ہے وہاں کی زمین کتنی بنجر ہے کہ بیٹی جوان ہو جاتی ہے، باپ دیکھتا ہے کہ واقعہ خلیفہ دوم کا واقعہ ہے، شرطیجی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خلیفہ دوم کہتے ہیں دونوں چیز کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے رونا آتا ہے جب میں یاد کرتا ہوں میری بیٹی جوان ہوئی، میں نے دیکھا ماں نے چھپا لیا تھا تو مجھے حمیت آئی اور میں اس کو لے گیا صحرا میں دفن کر کے، میں زمین کھود رہا تھا، بچی میرے دامن سے گرد و غبار ہٹا رہی تھی کہ بابا آپ کا کپڑا میلا نہ ہو جائے، اور جب قبر تیار ہو گئی اور میں جانے لگا قبر میں ناپنے کے لیے تو بیٹی نے ہٹا دیا کہ بابا آپ نہیں، ہم دیکھ لیتے آپ کی لینے میں، جیسے ہی بیٹی لیٹی ویسے ہی میں نے مٹیاں ڈالنا شروع کیا۔ پہلے تو بچی سمجھی کہ میں کھیل مزاق کر رہا ہوں، لیکن جیسے جیسے مٹی بڑھتی گئی اس کے حلق حلق تک آئی، بچی چیختی رہی اور میں مٹی ڈال کے چلا آیا، اور آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے وہ رونا، وہ فریاد کرنا، تو میں سوچتا ہوں میں کیسا سخت دل انسان تھا کہ اپنی بچی کے رونے کی فریاد کی آواز پر میرا دل نہیں پسیجا اور میری محبت نہیں جاگی۔ سوچو ایک مرغی اپنے بچے کو بچانے کے لیے چیل سے دوڑ جاتی ہے، کوے سے لڑ جاتی ہے، اتنا بنجر ماحول تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، بیٹی فریاد کر رہی ہے لیکن اس کا دل پسند نہیں رہا ہے۔ افسوس تو یہی ہے کہ جو ایسا دل کا کرا تھا اسی کو امت میں خلیفہ بنا سارا ایسا برا زمانہ جہاں رات میں حلوہ بنایا جاتا، تو یہ بھی اپنی کہانی سنائی ہے حضرت عمر ہی نے کہ دو چیزیں، رونا ایک ہنسنا۔ اسلام سے پہلے ہم رات میں حلوہ بناتے تھے، رات میں اس کی حفاظت کرتے تھے، صبح میں جا کے اس لا کی گھر پر چڑھاتے تھے، دوپہر میں اس کو اٹھا کے لے آتے تھے، دسترخوان پر رکھ کے کھا جاتے تھے۔ اور جب جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے کہ ہم کیسے بیوقوف تھے کہ ہم بتوں کے آگے چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ اس پر ہنسی آتی ہے، اس پر رونا آتا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک بار انسانیت آیا، بیج اس کی تھی، بقیہ سب کچھ جلا دینے کے حالات میں تھا۔ زمین بھی بنجر تھی کہ جس سے کچھ اگ نہیں سکتا تھا، موسم بھی جھلسا دینے والا تھا، عطوفت و محبت کا موسم نہیں تھا جس سے وجود پنپتا ہے، جس سے انسانیت کے اخوے میں اور گروپل میں طاقت آتی ہے، وہ موسم بھی خراب تھا، زمین بھی خراب تھی۔ ایسے برے ماحول سے، ایسی بنجر زمین سے مصطفیٰ نے ایک پھول اگایا جس کی
کی خوشبو کائنات میں ایسی پھیلی کہ علم کے میدان میں دیکھا جائے تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، شجاعت کے میدان میں دیکھا جائے تو اس سے بڑا کوئی شجاعت نہیں، تقوی کے میدان میں دیکھا جائے تو اس سے بڑا کوئی حقیقت کے والا نہیں، عبادت کے میدان میں دیکھا جائے تو اس سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے۔ صدقہ انجینئر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بہترین انجینئر ہیں تو فقط اسے نقشہ نہیں لیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ نقشے کے ساتھ ساتھ بلڈنگ بھی آپ ہی بنوائیے تاکہ آپ کے دعوے کی دلیل ہو سکے کہ آپ ہیں اچھے انجینئر۔ کوئی کمی ہو تو آپ ہی کو پکڑا جائے کہ نقشہ بھی آپ ہی نے بنایا تھا، اپنے سپرویژن میں آپ ہی نے یہ عمارت بھی بنوائی۔ رسول اکرم نے امت کو دو چیز چھوڑی، انی تارک فیکم الثقلین، جو آثار ہیں مصطفیٰ کے وہ دو چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا نام ہے قرآن۔ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا نام ہے قرآن۔ مومن کی کیا پہچان ہے، متقی کی کیا پہچان ہے، اللہ والے کی کیا پہچان ہے، جنت میں جانے والے کی کیا پہچان ہے، برے کی کیا پہچان ہے، برے کی یہ سب تو قرآن میں کیسا ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں تھیوری۔ قرآن پورا کا پورا تھیوری کا مجموعہ ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، یہ سب تو ہے تھیوری کی صورت میں۔ پیغمبر اکرم نے قرآن پیش کیا کہ کیسا ہونا چاہیے، تو کیسا ہونا چاہیے کمال نہیں ہے، فقط ہے کمال، لیکن کیسا ہونا چاہیے بتا دینا کمال نہیں ہے۔ یہ فقط نقشہ کھینچنے کے مطابق ہے کہ نقشہ کھینچ لیا، اب ایک اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے اس لکیر کو، دوسرا اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے اس لکیر کو، تیسرا اپنے اعتبار سے سمجھ رہا ہے اس لکیر کو۔ نہیں، کیسا ہونا چاہیے بتانا کمال نہیں ہے، ایک طرف ہو کہ کیسا ہونا چاہیے وہ ہے قرآن کی صورت میں، دوسرا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے وہ ہے علی و اولاد علی۔ سلسلہ امامت امام زمان تک پورا پورا سلسلہ ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن آج دنیا کی مشکل کیا ہے؟ دنیا کی مشکل یہ ہے کہ دنیا نے یہ تو پڑھ لیا کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن کل سے لے کر آج تک جتنے فرقے بنے اسی قرآن سے، الگ سے نہیں بنے۔ یزید نے امام حسین کو بھی قتل کیا تو اسی قرآن سے، حضرت علی کا حق بھی چھینا گیا تو اسی قرآن سے، سب کے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے۔ مرجیہ بنے اسی قرآن سے، خوارج بنے اسی قرآن سے، غالی بنے اسی قرآن سے، اور اسی قرآن سے۔ طالبان، النصرہ، یہ وہ وہابی یہ سب بنے اسی قرآن سے، الگ سے تھوڑے کیسے آئے؟ اہل حدیث اب یہ قرآن ہی سے بات کرتے ہیں۔ داعش
नन्हे नन्हे बच्चों को तैरते हुए तेल में डाल देना, माओ का पेट चाट करके उनके बच्चों को निकाल देना, गला काट देना, ये सब कुरान पढ़ के हुआ है, रामायण पढ़ के नहीं हुआ है, बाइबल पढ़ के नहीं हुआ है, तौरात पढ़ के नहीं हुआ है। ये सब कुरान पढ़ के हुआ। क्यों? ये क्यों हुआ? इसलिए कि लकीरों को पढ़ा गया, लकीरों का इस्तेमाल कैसे होता है ये नहीं देखा गया। अगर ये देखने के साथ साथ कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए ये देख लिया गया होता कि मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, तो फिर सारी दुनिया इस तरीके से गुंडागर्दी में मुब्तला न होती, नस्ल अली की तरह अपने कातिल को जामे शीर में रखते। आईने में देखा है, इसलिए मुस्तफा की सूरत हमारे लिए बाउनी दिखाई देती है। बालिश्तियों के आईने में मुस्तफा को देखा है, इसलिए मुस्तफा की सूरत हमें बालिश्तियां दिखाई देती है। आईना किस लिए होता है? अपनी सालिम सूरत देखने के लिए होता है। लेकिन लखनऊ के पहनाव पार्क में चले जाएंगे तो आपकी अच्छी भली सूरत बेकार हो जाएगी। कहीं नाक ऐसे निकल जाएगी, कहीं कान ऐसे मर जाएगा, कहीं हाथ ऐसे हो जाएगा। अच्छे खासे आप समझेंगे कि हम ही खराब है। क्यों? इसलिए कि जिस आईने को दिखाना है आपको वो आईना ही टेढ़ा है, उस आईने को बनाया ही गया उल्टा है। वो ना सही नाक दिखा सकता है, ना सही कान दिखा सकता है, ना सही चेहरा दिखा सकता है। आप अपने ही को गलत समझने लगेंगे। आप गलत नहीं है, जिस आईने के सामने खड़े हैं वो बनाया ही गया टेढ़ा है, इसलिए सूरत भी टेढ़ी दिखाई दे रही है। मुश्किल ये है कि मुस्तफा को देखने के जितने आईने बनाए गए वो सारे के सारे टेढ़े आईने हैं। किसी की नाक खराब है, किसी का कान खराब है, किसी का दूसरा खराब है। आदम आईने में देखो और नस्ल अली के कद्दे आदम आईने में देखो, तब समझ में आएगी बात कि मुस्तफा कौन है और उन्होंने कैसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कैसे बताया। छोटे छोटे लोगों की बात नहीं की जाती, छोटे जो है उनसे बातचीत नहीं की जाती। छोटियों से बात करना अपनी इहानत करना है। जाहिल जब तुमसे मुखातब हो तो अल्लाह तुमको सलामत रखे, आगे बढ़ जाओ। तो इब्ने तैमिया जैसे ये छुड़वैये जो है उनसे तो अली को नहीं हम पूछेंगे। बड़े बड़े लोग हैं इल्मी लिहाज से, उनसे पहचानना होगा पहले पैगंबर अकरम के तैयार करना अली मुर्तजा को, तब उस जो बड़े बड़े जिनका नाम इल्म में लिया जाता है, दानिश्वरी में लिया जाता है, हिकमत में लिया जाता है, फलसफे में लिया जाता है, ये लोग बड़े बड़े। इसमें दो नाम अहम हैं, ये तवील दास्तान है। उसमें से कि अबू अली सीना, अबू अली सीना उस आदमी का नाम है कि जिसके लिए कहा जाता है कि अगर अबू अली सीना का मग़ज़ निकाल के दुनिया के लोगों के मग़ज़ में डाल दिया जाए, थोड़ा थोड़ा था, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो लोग फलसफी
جبتا ہے روزگار انسان. کہتے ہیں کہ معصومین نے جو کہا ہے امیر المومنین کے بارے میں اس پر تو بحث ہی نہیں. اس کے لیے تو زیارتوں کا مطالعہ ضروری ہے. نہیں، معصومین کے بعد جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک کون سی کہتے ہیں معصومین کے بعد جس نے امیر المومنین کے سلسلے میں سب سے اچھا خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ ہے ابو بکر صدیق. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی بین الخلق کالعقل بین المحسوسات. علی کی مثال تمام مخلوقات، انسانوں میں نہیں، تمام مخلوقات کی. عالمین سے ما سوى اللہ، کائنات میں سب مخلوق ہے اللہ کے علاوہ، اور اللہ کے علاوہ خلقت کا دائرہ فقط انسانوں میں محدود نہیں ہے. انسانوں سے کئی گنا زیادہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی اپنی کائنات ہے. عالم جبروت سے لے کر ملکوت و زمینی و فنا، تو وہاں سے لے کے فلک الافلاک اور عرش اعظم اور کروبیان سے لے کر تحت الثری تک سب کے سب مخلوق ہیں. ان تمام مخلوقات میں علی کی مثال ایسی ہے جیسے محسوسات کے درمیان عقل کی مثال. کیا سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھے. یہ بابا جو سبحان اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کچھ نہیں سمجھے بابا، اس نے کہہ دیا سبحان اللہ. ایک سلمان بھیجیے نا. پہلے یہ سمجھیے محسوسات کسے کہتے ہیں، پھر سمجھیے کہ محسوسات اور عقل کا آپس میں رابطہ کیا ہے. تب سمجھ میں آئے گا کہ علی کی مثال خلقت میں کیسے عقل کی ہے محسوسات کی. محسوسات 5 کون کون تھے؟ سونگنے کی طاقت، حس، چکھنے کی طاقت، حس، سننے کی، دیکھنے کی اور چھونے کی، لمس. کسی چیز کو آپ نے چھو کے بتایا چکنی ہے، کردری ہے، یہ گرم ہے، یہ سرد ہے. کوئی مزہ آپ نے چکھ کے بتایا، میٹھا ہے، کھٹا ہے، اچھا ہے، سڑا ہے. سون کے آپ نے بتایا کہ خوشبو اچھی ہے. تو یہ 5 حص ہیں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ چکنا ہے، کسی کی آواز سن کے آپ بہت زور سے بولتے ہیں، کان پھٹ جاتا ہے، بڑی سریلی آواز ہے، لیکن رس بولنے کی آواز. تو یہ سب جو آپ بتا رہے ہیں تو یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ کان. تو کان رہتے ہوئے لوگ پہلے کیسے ہوتے ہیں؟ آنکھ پوری آپ کی ہماری طرح ہوتی ہے، دید نہیں ہوتی دیر سے. ذرا سے یہ کرونا ہوا تھا تو سب اس میں یہ بھی دکھ گئی تھی، سوننے اور چکنے کی مزہ نہیں تھا، اور سوننے کی طاقت چلی گئی تھی. ناک اس وقت تھی کہ ناک بھی کٹ گئی تھی، زبان بھی کٹ گئی تھی. زبان تھی لیکن مزہ کھائے، ناک تھی لیکن سوننے کی صلاحیت غائب، آنکھ ہے، دید کی صلاحیت ختم ہے. تو یہ کون سی چیز ہے جو یہ آنکھ میں دید عطا کرتی ہے، کانوں میں سماعت عطا کرتی ہے، ہاتھوں میں لمس عطا کرتی ہے، زبان میں لذت عطا کرتی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے کہ جب تک ان چیزوں کا رابطہ عقل و مغز سے ہوتا ہے اس وقت تک یہ سارے کے سارے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ایکٹیویٹی ان کی جاری و ساری رہتی ہے. جس چیز کا رابطہ عقل و مغز سے چھوٹتا ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے.
پھر ہتھیلی مٹی کے برابر ہو جاتی ہے. اسی لیے جب روح نکلتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مٹی. سب کچھ ہے، ہتھیلی بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، چاہے مر جائے چاہے زندہ بھی رہے، جب تک رابطہ ہے اس وقت تک یہ چیزیں کام کر رہی ہیں. جہاں عقل سے رابطہ ٹوٹا یہ ساری چیزیں گوشت کے لچڑے اور ٹکڑے سے زیادہ کوئی اوقات نہیں رکھتی ہے، ان کی کوئی عزت و احترام نہیں ہے. اب قربان جائیے ابو علی سینا پر کیا کہتے ہیں؟ علی کی مثال تمام مخلوقات میں ایسی ہے جیسے عقل کی مثال محسوسات کے درمیان ہے. اگر محسوسات سے عقل کو نکال لو تو سب جسمیں بلا جان ہے. دین اسلام سے علی کو نکال دو تو دین اسلام اس دین بلا جان ہے. سلام ابن ابی الحدید کا نام ہے. ابن ابی الحدید کیا کہتے ہیں کہ علی مرتضی کائنات کی وہ واحد شخصیت ہے جس کے وجود میں بیک وقت متضاد اوصاف ایک ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں. جامع ازداد اوصاف کے مالک کا نام ہے علی مرتضی. گاڑی ہو گئی، جامع ازداد کیا ہوتا ہے اور متضاد اوصاف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کی آغوش میں آتا ہے تو یہ بچہ جو ہے اس کو سب سے بڑا مرجع تقلید ہے. یہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، یہ سب سے بڑا انجینئر ہے، یہ سب سے بڑا حکیم ہے. جو کچھ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کمالات میں وہ سب کچھ یہ بچہ ہے. یہ سب سے بڑا پہلوان ہے، یہ سب سے بڑا عابد ہے، یہ سب سے بڑا قلمکار ہے، یہ سب سے بڑا مقرر ہے. یہ بچہ سب کچھ ہے. اب جیسے جیسے یہ بچہ پروان کوئی بھی بچہ پروان چلتا ہے تو جس صفت کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے اس صفت میں وہ ابھرنے لگتا ہے. مثلا علم کی طرف چلا گیا رجحان تو پہلوانی گئی، پہلوانی آئی تو علم گیا، پہلوانی آئی تو بچوں سے پیار کرنا ختم ہوا، بچوں سے پیار کرنا ختم ہوا. آیا کسی کو بچوں سے محبت کرنا تو وہ پہلوان نہیں بن پائے گا. کوئی بہت اچھا لکھنے والا خطاط ہو تو معلوم ہے اس کے یہاں بولنے میں مشکل ہے. کوئی بہت اچھا مقرر ہے تو وہ اس کے یہاں لکھنے میں مشکل ہے. اور کوئی بہت بڑا عابد ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں آتی ہے، وہ مسجد کی چٹائی بنا ہوا ہے تو مسجد ہی میں ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے. اس کے ہاتھ میں تلوار دے دیتے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے. کوئی بہت بڑا سخی ہے تو وہ لٹائے جا رہا ہے، اپنا ہو چاہے دوسرے کو سب کچھ لٹائے جا رہا ہے. اس کو دے کس کو نہ دے سمجھ میں نہیں آتا ہے. جو بہت بڑا تلویہ ہے وہ یقین سے پیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. یہ کائنات کا اصول ہے. جس میدان
पर्दे खुद ब खुद दबती चली जाएंगे। कायनात में इकलौते अली मुर्तज़ा है, इकलौते अली मुर्तज़ा है। जिस तरीके से इल्म में कोई सामी नहीं, वैसे ही सखावत में कोई सामी नहीं, वैसे ही तकरीर में कोई सामी नहीं, वैसे ही तकरीर में कोई सामी नहीं, वैसे ही पहलवानी में कोई सामी नहीं, वैसे ही इबादत में कोई सामी नहीं। एक अली मुर्तज़ा है जिसको मैदान जंग में देखो तो उनसे बड़ा बहादुर कोई नहीं, यतीम नवाजी में देखो तो उनसे ज्यादा यतीम परवर कोई नहीं, इल्म में देखो तो उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इबादत में देखो तो उनसे बड़ा कोई मुसल्ली नहीं, बोलने में देखो तो उनसे बड़ा कोई मुकर्रिर नहीं, लिखने में देखो तो उनसे बड़ा कोई मुहर्रिर नहीं। एक अली है जिसने बैत वक्त मुकद्दस और साथ को मकबल में निकल दिया है। इसमें ये इंतजार किया जाए, ये पढ़ा जाए। सलावत भेजिए। तो दुनिया के जितने उलमा, हुक्मा, दानिश्वर, अलिब्बा, फलासफा जितने हैं सब अली मुर्तज़ा के इल्म व फज़ल के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अली मुर्तज़ा के सामने अपना कद ऊंचा कर ले। किसी भी मैदान कमाल में इस आईने में जब मुस्तफा देखोगे, वो अली कि जिसके सामने सारी दुनिया के पढ़े लिखे उलमा, फुज़ला, अलिब्बा, हुक्मा, फलासफा, मुतकल्लिमीन, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी शख्सियतें जिसके कमाल के सामने, जिसकी इज्जत और शरफ के सामने, जिसके इल्म के सामने, जिसके फलसफे के सामने, जिसकी हुनर के सामने सारी दुनिया के नामवर अफराद घुटने टेके हुए हैं। जब वो मुस्तफा को खिराजे अकीदत पेश करता है तो आवाज देता अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद। मुस्तफा के गुलामों में से अदना गुलाम इस आईनों में देखो मुस्तफा को। मुस्तफा का चेहरा निखरता निखरता दिखाई देगा कि जिसने ऐसे अली को परवान चढ़ाया। और एक अली को नहीं, यूं ही थोड़ी कह दिया था अव्वलुना मोहम्मद वौसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद वकुल्लुना मोहम्मद। मुस्तफा का कमाल ये नहीं है कि मोहम्मद सने 11 हिजरी में दुनिया से चले गए, नहीं। मुस्तफा उसे कहते हैं जिसने सन 40 हिजरी में भी एक मोहम्मद को छोड़ा, सन 40 के बाद सन 50 तक में भी एक मोहम्मद को छोड़ा। हर जमाने के लिए एक मोहम्मद को छोड़ के बताया। कुरान मुसलमान कैसे हो, ये कुरान पढ़ पढ़ के सीखते जाओ। मुसलमान ऐसे बनो कि हर दौर के मोहम्मद को देख देख अपने जमाने में अली मुर्तज़ा ने दिखाया कि मुस्तफ़ा के तरबियत याफ्ता ऐसे मुसलमान होते हैं। और जब यही नौबत हसन मुज्तबा की आई तो अपने दौर में हसन मुज्तबा ने दिखाया कि मुस्तफ़ा के तरबियत याफ्ता मोहम्मद ऐसे होते हैं। और दिखा के अपने किरदार में बताया वही शजाअत जो मुस्तफ़ा में थी वो हसन मुज्तबा में है, वही इल्म जो मुस्तफ़ा में था वही हसन मुज्तबा में है, वही सुन जो मोहम्मद मुस्तफ़ा में थी वही हसन मुज्तबा में थी, वही कुरान की अक्कासी जो मुस्तफ़ा के वजूद में थी वही हसन मुज्तबा में पाई जाती है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिब
مصطفیٰ کے روب و دمدمے سے اس وقت کے لوگ کانپتے تھے. حسن مجتبیٰ کے دور میں ان کا دشمن ان سے کانپتا تھا. مصطفیٰ کے دور میں صلح نے حقیقت کھول دی کہ صلح کی شرطیں رکھنے والا ہار گیا, صلح کی شرطیں ماننے والا جیت گیا. پیغمبر کی سیرت پر چلنے والے حسن مجتبیٰ نے صلح کر کے بتایا, صلح کی شرطیں ماننے والا جیتے گا, صلح کی شرطیں منوانے والا ہارے گا. صلوات بھیجیے قرآن مجسم کیسا ہونا چاہیے کہ سامنے ایسا ہونا چاہیے. اسی لیے کہا ما محمد اللہ رسول, مصطفیٰ کو کبھی بھی تقسیم نہ کرنا کہ یہ ذاتی زندگی ہے اور یہ آفیشیل زندگی ہے. نہیں, ہر مرحلے میں مصطفیٰ کی زندگی قرآن کی زندگی ہے, وحی الہی کی زندگی ہے. یہ بچوں سے جو محبت مصطفیٰ کر رہے ہیں, آئندہ آنے والے درندہ صفت مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں. جو بچوں سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجیے. بچپنے میں بوڑھوں کا احترام کر کے حسن مجتبیٰ اور حسین بتا رہے ہیں یہ السلام کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کر سکتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا ماننے والا. مٹی کے بنے ہوئے تھے امام حسن, وہ یہاں گیلی مٹی اور سوکھی مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے. یہاں سب اپنے اپنے مقام پر وہ کرتے ہیں جو ڈیوٹی ہوتی ہے. اس لیے کیا کہا رسول اللہ نے, نہ انہوں نے صلح کی نہ انہوں نے جنگ کی. انہوں نے بھی جنگ کی, انہوں نے بھی صلح کی, انہوں نے بھی جنگ کی, انہوں نے بھی صلح کی. رسول اللہ نے کیا کہا, امامان قائمہ و قعدہ, یہ دونوں حسن و حسین امام ہیں, چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں قیام کریں یا دونوں صلح کر کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہے کہ ایک صلح کرے گا ایک جنگ کرے گا, ایسا کچھ بھی نہیں. دونوں کے یہاں صلح ہے, دونوں کے یہاں جنگ ہے. فرق اتنا ہے کہ پہلے کے یہاں جنگ پہلے ہے صلح بعد میں ہے, دوسرے کے یہاں صلح پہلے ہے جنگ بعد میں ہے. شجاعت ایسی ہے کہ جب معاویہ نام سنتا ہے تو کانپنے لگتا ہے حسن مجتبیٰ کا. یہ شیر دل باپ کا شیر دل بیٹا ہے کہ جو جب چلتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے شجاعت دوڑتی ہے. دیکھیں جب جنگ جمل میں محمد حنفیہ پیچھے ہٹے ہیں, پیچھے ہٹے تو بھاگے نہیں تھے, محمد حنفیہ بھاگے نہیں تھے. یہ قرآن بھی سکھا رہا ہے کہ طاقت کم پڑی ہے, طاقت لینے کے لیے آگے سے پیچھے ہٹو. محمد حنفیہ کو علی مرتضیٰ نے طاقت دلائی. اللہ جمجمتک, کہ بیٹا اپنے سر کو اللہ کو کرائے پہ دے, فی الارض قدمک, اے بیٹا اپنے پیر کو زمین پر گاڑ دو. اے بیٹا اپنی نگاہ دشمن کے آخری سوئے پر رکھو. یہ سب کہلا کے جناب محمد حنفیہ کو بھیجا ہے. لیکن ام المومنین کے اونٹنی کے ارد گرد 5 قلعے بنے ہوئے تھے, 5 پرے بنے ہوئے تھے لوگوں کے, 1 حلقہ 2 حلقہ 3 حلقہ 5 حلقہ. پہلے دوسرے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے, تیسرے حلقے میں حملہ ہوا تو پیچھے ہٹے, طاقت نہیں. یہ بھی علی مرتضیٰ کو برداشت نہیں ہوا. کہے محمد تم نے یہ پیچھے ہٹنا اپنے ننیال سے لیا ہے, علی سے نہیں لیا ہے. واللہ اگر پورا
ہو رہی تھی کہ شیر فاطمی کا اثر حسن مجتبیٰ کی صورت میں آنے بڑھا. اے بابا اجازت، تاریخ نے اتنا سنا کہ لی اجازت، اب جو چلا تو ایسے چلا جیسے کوہ بہ کر کشتی چلتی ہے، اب چلا تو ایسے چلا جیسے خرمن ظلم پر بجلی گرتی ہے. ایک تاریخ نے دیکھا، پڑھتے ہوئے دیکھا، جشن زدن میں علی کی آواز گونجی، محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کی عزت کو بچا. سلام ہر امام کا ہے، یہ اپنے زمانے کا محمد ہے. ایسا بنو کیسا بنو کے مقابلے. اور یہی ہر امام رضا علیہ السلام کیا کہنا ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا بننا ہے ایسا بننا. داستان بڑی طویل ہے، ایک نماز کی بات آپ لے لیجیے. ایک نماز ہم کہتے ہیں کہ امام جماعت ایسا ہونا چاہیے جو کہیں ٹکنے نہ پائے. اگر امام جماعت ٹک جائے تو دو صورت ہے، یا تو اس نے پبلک کو سنوار دیا ہے یا تو پبلک نے اس کو سنوار دیا. اگر اس نے پبلک کو سنوار دیا تب تو اچھی بات ہے، ٹک گیا ہے. اور اگر اس کو پبلک نے سنوار دیا ہے تو پھر تو بوالے جاتے ہیں. پھر تو وہ امام جماعت نہیں ہے، پھر تو وہ کٹ پتلی ہے کمیٹیوں کی. کچھ کسی لائق نہیں ہے. وہ ادھر ہی چلے گا جدھر کمیٹیاں چاہیں گی، وہ ادھر ہی چلے گا جدھر متولی کمپنی چاہے گی. وہ امام جماعت نہیں رہ سکتے، وہ غلام ہے. جو مصطفیٰ کے راستے پر چلنے والا امام جماعت ہے، جو کیسے بنوں کے ساتھ ایسے بنوں والا امام جماعت ہے. اس کا کمال یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے جائے تو اسے کہہ دیا جائے کہ آپ چلے جائیے، ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے. تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ مرد میدہ ہے، تب یہ سمجھ میں آئے گا یہ مصطفیٰ کے راستے پر چلنے والا ہے. جس کو ہر ایک نگل لے وہ مصطفیٰ کو ماننے والا امام جماعت نہیں ہوتا ہے. صلوات نماز پڑھا دیجیے. اتنی نماز ہم سے نہ پڑھو، مشکل میں پڑ جاؤ. نہیں آپ ہی پڑھا دیجیے، کرنا پڑھا دیجیے. اچھا اب پھر ہم جیسے رسول اللہ پڑھاتے تھے ہم ویسے پڑھائے. ہاں اب رسول اللہ کس کو یاد ہے کیسے پڑھاتے تھے؟ جب 25 سال کے بعد رسول اللہ بلا دیے گئے تھے کہ جب حضرت علی آئے ہیں تو رسول اللہ کو دیکھنے والوں کا یا 25 سال بعد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی لذت ملی. اس وقت لذت لیے ہوئے لوگ تھے تو سمجھ گئے اب تو اتنا زمانہ گزر گیا تو کسی کو رسول اللہ کی نماز کب یاد ہے کہ ان کو سمجھ میں کیا ہونے والا ہے. تو ہوا کیا؟ چلے سر کا سفید امامہ کو سید صاحب سفید امامہ عید کے دن پہن لے. عید کی نماز پڑھانے کے لیے سفید امامہ پہن کے نکل گئے، کہیں شیخ ہو گئے. سر کا سفید امامہ، ننگے پیر. عید کے دن کوئی ننگے پیر چلتا ہے؟ نیا لے کے جوتا تو اسی نے خریدا ہے، نئی سینڈل تو اسی نے پہن کے جانا، چوری بھی ان کی اسی نے کرتی. ننگے پیر. اور اب جو چلے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے دیواروں سے سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، آسمان و زمین سے تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں. ساتھ میں حشم خدم، یہ پورے فوجی بوٹ والے، بوٹ جہاں تک ہوتا ہے نا پورا، یہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں کہ ادھر ادھر نہ ہونے پائے کسی سے.
اب یہ چلتے 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 جب فضاؤں میں تکبیر کی آواز سبحان قدوس سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ کی آوازیں گونجنے لگی اور قدم آگے بڑھتا رہا تو اب نوبت یہ آئی کہ فوجیوں نے اپنا بوٹ اتار کے پھینکا. فوجیوں نے اپنا بوٹ اتار کے پھینکا اور ننگے پیر جاسوس نے خبر دی کہ اگر اپنی حکومت بچانا ہے ان کو مسلح کر لینا دو. یہ مسلح تک پہنچ گئے تو ابھی تم گئے اور تمہاری پورا انقلاب آ چکا ہے. یہ اسے کہتے ہیں وہاں پہ جواب ایسا ہو کہ جس کا قدم انقلاب برپا کرے. فکروں میں، شعور میں، صلاحیتوں میں، ذہنوں میں جنہوں نے بھیجا تھا وہی ہاتھ جوڑ کے چلے آئے. حضور چلیے میں آپ نماز ہوں. قرآن ہم نے کہا قرآن مجسم، قرآن کی خصوصیت ہے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. یہ جو خردماغے ہیں خردماغے بھی گئی تو کل گدھا فریاد کرے گا کہ اس نے ہمیں کیوں منسوخ کیا. اس کو ویسے بدذات ہیں، خون کی ان میں خرابی آ گئی ہے حرام کھاتے کھاتے ہیں. ان کو گدھا بھی کہہ دیتے تو گدھا گدھے کو آپ گدھا کہیے اس کو برا نہیں لگے گا. لیکن ایسے لوگوں سے گدھے کو منسوخ کر دیجیے تو گدھا کل قیامت میں فریاد کرے گا کہ یہ دین اور حرام خور کے ذات سے ہم کو کیوں منسوخ کیا. یہ ان کو خردماغی سے بدتر وجود سامنے آیا ہے کہ ہم یہ بدلیں گے اور ہم کو بدلیں گے اور ہم نیا قرآن بنائیں گے. اور یہ ہے کہ جاہل احمد بیوقوف کو کچھ معلوم ہی نہیں حالات کھاتے کھاتے کہ قرآن کی آیتیں دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اچھا یہ اپنا تو بولتا نہیں، اس کی اوقات نہیں کہ اپنا بول سکے. یہ دوسروں کی قے کو چباتا ہے اور پھر قے کرتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی تھوڑی ہے. یہ 10ویں صدی عیسوی سے چلی آ رہی ہیں عیسائیت کے دورے سے. پڑھا لکھا ہوتا ہے تو امام حسن عسکری جواب دیتے ہیں اپنے شاگرد کو بھیج کے. اور جب ایسا دوسروں کی قے کو چبا کے نگل کے پھر ابلتا ہے تو اس کو جواب نہیں دیا جاتا ہے، اس کو پھر بتایا جاتا ہے یہ کچھ نہیں ہے. پیٹ اتنا حرام سے بھر چکا ہے کہ وقت کا یقین ہو گیا ہے، وقت کا شکر ہو گیا ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہے. اب وقت نہیں کہ ہم آپ کو گنوانا شروع کریں مثالات دیکھ لیں. نماز کیوں پڑھیں تو سوال ہے. اقم الصلاۃ لذکر، نماز پڑھو میری یاد کے لیے. اللہ کی یاد سے کیا فائدہ ہے؟ سوال ہے نا. ہم سب کو یاد کریں گے، اللہ کو نہیں یاد کریں نہیں کریں گے. اگر ڈپریشن سے بچنا ہے، اگر سکون چاہیے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد دلوں کو اطمینان بخشتی ہے. اور اگر دل مطمئن ہو گیا تو کہاں پہنچو گے؟ ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. جب دل مطمئن ہو جائے گا تب خدا آواز دے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ سلسلہ یہ جگہ تھوڑے ہے کہ میں نے آپ کو ایسے ترتیب سے سنا دیا کہ کوئی اس سورے میں، کوئی اس سورے میں، کوئی اس سورے میں، کوئی مکی ہے، کوئی مدنی ہے، کوئی ایسے تو ہے نا. ایک بار نازل بھی نہیں ہوئی ہے. تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. یہ ہے دفتین جلدوں کے درمیان قرآن کی بات کر رہے ہیں. جس طریقے سے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے اسی طریقے سے قرآن مجسم ایسے بنو جو قرآن ہے اس میں بھی ایک کا کردار دوسرے کے کردار کی تفسیر کرتا ہے. ایک کا
دوسرے کے عمل کی تفسیر کرتا ہے. امام سے کہا گیا کہ آپ کو پڑھانا نہیں ہے، ننگے پیر رہے تھے. خادم سے کہا جاؤ میری چپل لے کے آؤ، نالین لے کر آؤ. تو آپ ذرا یہاں پر یہ جو خادم سے کہا جاؤ میری چپل لے کر آؤ، تو جانے کا وقت، آنے کا وقت، اچھا نماز نہیں ہو رہی تھی، آپ نے نہیں پڑھائی تو دوسرے امام صاحب نے آ کے پڑھا دی نا، پڑھا دی نہیں پڑھا دی. تو نماز ہوتی تھی تو آپ نے شرکت کیوں نہیں کی؟ آپ کو نماز پیچھے پڑھنا تھا نا، تو آپ پڑھ لیں. اچھا نہیں پڑھنا تھا آپ کو پیچھے، تو آپ ویسے ننگے پیر چلے جاتے جلدی جلدی اپنے حجرے میں. وہاں پر ٹکے ہوئے ہیں، گیا ہے، لایا ہے، پہنا ہے، پھر گئے ہیں. یہ اتنا رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز تو ہو رہی ہے، یا تو شرکت کر لیجیے یا تو جلدی سے چلے جائیے. کیا تم سمجھو نہیں؟ قرآن مجید جس طریقے سے ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک قرآن مجسم دوسرے قرآن مجسم کے عمل کی تفسیر کرتا ہے. میرا عمل دیکھ کر ان لوگوں کو جواب دے دو کہ جب وقت کا آزما علی کسی نااہل کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وقت کا پہلا علی کیسے پڑھ دے گا نماز؟ سارا مصیبت ہے یہی. رسول اللہ کا آخری وقت ہے. حسن و حسین کو فاطمہ زہرا لے کر آئی ہے. رسول خدا بوسہ لے رہے ہیں لبوں کا، اور ادھر بوسہ ہے حکوم کا. بابا کیا حسین کے لبوں سے بدبو بنتی؟ نہیں بیٹی، اس کے کلیجے کی 72 ہو گئے. ہاں جی، اس لیے اس کے لبوں کو چومنا، اس کے گلے پر خود خنجر چلے گا، اس لیے اس کے حلقوم کو چوم رہا ہوں. اور کہتے کہتے پیغمبر نے کہا ساری دشمنی کیسے بدوں سے نہیں ہے، ساری دشمنی ایسے بدوں سے. یہ کھٹکتا ہے کہ یہ کردار سامنے رہے گا تو لوگ ایسے بننے کی کوشش کرتے رہیں گے. حسین کو میرے سینے پر لٹا دو فاطمہ. علی مرتضیٰ نے دیکھا حسین کو ہٹانا چاہتے ہیں. اے علی رہنے دو، یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ معتذر کے سینے پر سنگینی نہ ہو، کوئی بھاری چیز جاکنی کے عالم میں سینے پر نہ ہو. اس لیے میں حسین کو ہٹا رہا ہوں کہ آپ کا سینہ بھاری نہ ہونے پر علی بات صحیح ہے، لیکن حسین کے سینے پر لیٹنے سے مجھے سکون ملتا ہے. یا رسول اللہ فریاد ہے فریاد، ارے آج آپ حسین کو اپنے سینے پر لٹا رہے ہیں. ذرا کربلا میں آئیے، وہ شمرو جانے سے ملا سکتے، اگر شمر ہے نوازے رسول کا سینہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ جنازے پر تیر کیوں لگا؟ یہ ام المومنین کو اتنی بڑی مشکل حسن مصطفیٰ سے کیوں تھی؟ یہ جنگ جمل کا کینہ تھا جو حسن کے جنازے میں دکھائی دیا. حسن مظلوم مانا ہو، واحد جنازہ جو گھر سے باہر نکل کے دوبارہ گھر میں لایا گیا، جس میں 60 یا 70 تیر پیوست ہو گئے. یا اللہ، اگر زینب کا بھی
کی بچی ہے، یہ احتساب کروانا ہے، اپنی آڈٹ کا نمائنا ہے کہ اب کیسے اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، کیسے حسین کے راستے پر چلنے کو باقی رکھنا ہے۔ اور آج وہ غریب طوس دیکھ رہا ہے جو زخموں سے چور ہے، پردیسی ہے۔ اسی لیے ہر امام نے کہا کہ جب ہماری بھوبی کا تذکرہ ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو امام زمانہ سے ضرور کی دعا ضرور کرنا، وہی موقع ہے دعا کا۔ جتنا بابا نے بلند آمین کہیے گا، پتا چلے گا آپ کسی منتقم کے انتظار میں ہیں، کسی مظلوم کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ، امام رضا کی مظلومیت کا واسطہ زہر کی شدت سے 50 مرتبہ اٹھنے اور 50 مرتبہ بیٹھنے کا واسطہ، ارے مدینے لٹی ہوئی سرکار لے کر زینب کبریٰ کا ہم مدینے پہنچنے کا واسطہ، پسے گردن بنے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم کرنا، امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم کرنا، امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم کرنا، ہم گنہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار کرنا، اس اداکاری کو ظہور کے زمانے سے متصل کرنا، حاضرین کے مرحومی و مرحومات، اس اداکاری اور اس علاقے کے بانی اور بانیان کو آج کی شب امام رضا کا مشہد مقدس کے مہمان قرار دے، اس منحوس وبا سے اداکاروں کو نجات عطا فرما، اداکاروں کے ذمے میں دنیا کے تمام منظوموں کو نجات عطا فرما، واحد دے تمام ائمہ کو امام حسین کے علاوہ سب کو ضرور دیا گیا، سب کو زہر دیا گیا، صرف امام حسین کو نہیں، حتیٰ امیر المومنین کو بھی تلوار لگی اس میں زہر تھا، اور جس کو بھی زہر دیا گیا ہے کم سے کم 3 دن کا وقت گزرا ہے زہر۔ خود امیر المومنین امام حسن مصطفیٰ نے کہا کہ مجھ کو کئی زمانے سے زہر دیا گیا، یہ آخری زہر ہے، اور آخری زہر میں جان کے کام کیا گیا تھا کہ کیسے ٹکڑا بن کے خون نکل رہا تھا۔ آج کے زمانے میں جیسے تیزاب ہوتا ہے نا، ایسے کیا کرتا ہے اس کو کھال میں ڈال دو، کھال بگڑ جاتی ہے، ہڈیوں کرتا ہوں۔ اس زمانے کے زمانے میں کون سا زہر استعمال ہوتا تھا؟ تو وہ زہر جب کسی کو دیا جائے، کسی چیز میں ڈال دیا جائے تو وہ ایک دم جسم کے اعضاء جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آخری مرحلے کا زہر دیا گیا، 5-6 بار زہر دیا گیا۔ اس زہر کا اثر یہ ہوا کہ امام کے میدے میں خون ریزی ہو گئی، اور میدے میں خون ریزی کے بعد میدے میں خون جمنے لگا، لفت ہونے لگا، اور اب امام کو پے کا احساس ہوا، اللہ فریاد دیا، بہن کو پکارا، بہن پیس لے کر بڑی، وہ خون کا ٹکڑا تھا جو بہن دیکھ رہی تھی، ارے چیختے ہوئے حسین پہنچے، بھیا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لا یوم کا یوم قیامت اللہ، اے حسین تمہاری کربلا دیتا کوئی دن نہیں ہوگا، ارے میرے علم کی باتوں میں ہو، زینب بھی ہے، پورا گرگرانا ہے، لیکن 30,000 کا لشکر ہوگا، تم جب کہو تنا ہوگے، کوئی نیزہ چلانا ہوگا، کوئی تلوار۔ ایسی مصیبت میں بھی 3 دن گزر گیا اس زہر کے اثر میں، اور تیسرے دن شہادت ہوئی جو آج کا دن تھا۔ ائمہ کی پوری تاریخ میں صرف اور صرف امام حسن مجتبیٰ کے بعد ان کو بھی 3 دن لگا ہے۔ تمام ائمہ کے زہر دینے کے مرحلے میں اور شہادت کے مرحلے میں 1 سے لے کے 3 دن تک کا فاصلہ ہے۔ واحد امام رضا علیہ السلام ہے کہ ظہر کے وقت زہر دیا گیا، عصر ہوتے